ہماری شعبہ بنات میں جو بیٹیاں ہیں وہ بلا تاخیر بخاری شریف جلد ثانی کے ان صفحات کو کھول لیں جہاں سے ان کا آج آخری سبق استاذ العلماء فاضل حضرت استاذ مولانا ارشاد احمد صاحب شیخ الحدیث و مدیر دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا ابھی چند لمحات کے بعد ان کو بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کا درس دیں گے، تو ہماری بیٹیاں وہ بلا تاخیر اب اپنی اپنی کتابیں کھول کے اوپر جہاں ان کی خاص نشست ہے تو وہاں وہ درسگاہ بنا لیں، اور اپنے سامعین تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ساری تقریب وہ اسی حدیث پاک کے درس کے لیے ہے۔ جتنی کاوشیں بعد میں جو حضرات واعظ فرمائیں گے، جو پہلے جن حضرات نے تلاوت نعتیں فرمائیں، وہ سب کا سب طفیل ہے اسی سبق کا۔ آج کے ہمارے اس پورے پروگرام کے روح رواں اور مرکزی مہمان حضرت استاد مکرم حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب ہیں، تو تمام سامعین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ حدیث پاک سننے کے پڑھنے کے آداب ہیں، مکمل یکسوئی توجہ سے سنا جائے اور بالکل ہماتن گوش ہو کر سنا جائے، باادب طریقے سے بیٹھا جائے۔ تو یہ ان تمام جو سامعین ہیں وہ کوشش کریں، بلکہ یہ وہ فرض فرما لیں کہ وہ بھی آج اس سبق کے ہمارے شریک ہیں، تو وہ بھی بالکل توجہ کے ساتھ حضرت استاد مکرم کی طرف توجہ رکھیں۔ تو استاد مکرم انشاءاللہ ابھی حدیث پاک کا درس شروع کریں گے، تو ہمارے تمام علماء کرام جامعہ کے جو اساتذہ ہیں وہ اسٹیج پہ لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا جاوید صاحب آپ آگے ہو جائیں۔ ہمارے استاد مکرم جو بخاری شریف جلد اول کا سبق پڑھاتے ہیں حضرت مولانا محمد جاوید صاحب، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب جو بخاری شریف جلد ثانی پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی معزز مہمان ہیں انشاءاللہ ہم تمام کی شکر گزار ہیں، ان کی بہت ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے، اور جامعہ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی سامنے جلدی تشریف لے آئیں۔ بلا تاخیر اب میں استاذ مکرم حضرت مولانا محمد ارشاد احمد صاحب دامہ سلوہ سے ملتمس ہوں کہ وہ حدیث پاک کا درس شروع فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اس مبارک جملے کو سارے حضرات اپنی زبان سے پڑھ لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم سب کی خوش بختی، خوش نصیبی،
خوش قسمتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے درس میں ہم حاضر ہیں، تو ہمیں ایسی بابرکت مجلس نصیب ہو رہی ہے جس عظیم الشان بابرکت مجلس کے بارے میں ہمارے اکابر علماء محدثین کے عجیب عجیب ارشادات ہیں۔ سید المحدثین، فخر المحدثین، امام المحدثین حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری کا مقولہ زباں زد ہے۔ تمام اساتذہ کرام موقع بموقع اس ارشاد گرامی کو نقل فرماتے ہیں۔ سید المحدثین کا مبارک ارشاد یہ ہے، جس خوش نصیب کو حدیث کی مجلس نصیب ہو رہی ہو، درس حدیث میں موجود ہو، اپنے آپ کو طالب حدیث سمجھ کر اس مجلس میں حاضر باش ہو، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی اس مجلس کے اندر شریک ہو، تو ہر شریک ہونے والا خوش قسمت، خوش بخت ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں کسی عام مجلس میں بیٹھا ہوں، کسی دنیا کی مجلس میں موجود ہوں۔ حضرت کا مبارک ارشاد ہے، حدیث رسول کی مجلس یہ عام مجلس نہیں، یہ جنت کی مجلس ہے۔ بیٹھنے والا یقین کر دے، ویسے بھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد ہے، اور پھر حدیث رسول کی مجلس یہ جنت کی محفل ہے، جنت کی مجلس ہے۔ اللہ نے یہ سعادت ہماری روحانی بیٹیوں کی برکت سے اور انتظامیہ کی برکت سے، اس مسجد کے وساطت سے ہمیں یہ نصیب فرمائی کہ ہم اس وقت جنت کے ماحول میں موجود ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ان سے بھی ذرا پیش رو شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کی محنت کے نتیجے میں بر صغیر میں حدیث رسول کا نور پھیلا۔ حضرت مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں سے کبار محدثین سے علم حدیث حاصل کیا، اور بر صغیر میں آ کر حدیث کے نور کو پھیلایا، اپنی اولاد میں بھی، روحانی اولاد میں بھی۔ گویا بر صغیر مرہون منت ہے حضرت سید ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حدیث کا نور ان کے طفیل سے پورے بر صغیر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کا بھی بڑا عجیب مقولہ ہے، ارشاد ہے۔ انہوں نے اپنے ایک رسالے میں، فیوض الحرمین غالباً رسالے کا نام ہے، اس میں درج فرمایا کہ اللہ نے میری قسمت میں یہ بنایا کہ میں روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ اس وقت افراد کی قلت تھی، مجھے روضہ اقدس پر حاضری کا موقع ملا، اور وہاں دیر تک بیٹھ کر مراقبہ کرنے کی سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی۔ اور مراقبہ بھی میں نے کیا تو مواجہ شریف کے بالکل سامنے، مواجہ شریف تو آپ جانتے ہیں، جہاں لفظ رسول اللہ محمد الرسول اللہ گول دائرے کی شکل میں لکھا ہے، پھر صدیق اکبر کا مبارک نام ہے، پھر عمر فاروق کا مبارک نام، آقا کا چہرہ اقدس بالکل اسی کی محاذات میں
موجود ہے، سامنے بیٹھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ میں آقا کے چہرے کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہاں بیٹھنا نصیب ہوا اور میں نے مراقبہ کیا، اور میں نے اللہ سے عجیب درخواست کی، یا اللہ دل چاہتا ہے، اللہ والوں کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور بڑی راز کی باتیں بھی اللہ سے کر لیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ عزتی میں میرا جی چاہتا ہے، میری تمنا ہے، اس وقت روضہ اقدس پر انوارات، تجلیات، فیوض و برکات کی جو بارش برس رہی ہے، اللہ ان فیوض و برکات کا مجھے مشاہدہ کرا دے۔ یہ تمنا لے کر میں بیٹھا، یہ آرزو لے کر بیٹھا، ان فیوض و برکات کا مشاہدہ ہو جائے جو آقا کے روضہ اقدس پر برس رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں تو اپنے ظرف کے مطابق اللہ کی دربار میں درخواست کر رہا تھا، اللہ نے میرے ساتھ اپنی رحمت کے مطابق معاملہ فرمایا، اور ظاہر ہے رحمت تو بہت وسیع ہے، ظرف تو بہت تنگ ہے۔ ان کی سوچ محدود تھی کہ اتنا ہی مل جائے تو بڑی غنیمت۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کا خصوصی کرم ہوا، وہ تجلیات، وہ انوار، وہ فیوض و برکات بھی مشاہدے میں آئے، اور اللہ نے مجھے عجیب اپنے فضل سے مزید ایک نعمت سے بھی نوازا۔ وہ نعمت کیا تھی؟ بڑی عجیب نعمت۔ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مراقبے کی شکل میں، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کے قلب اطہر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، نور کے تاگے ظاہر ہو رہے، نور کی تاریں بلند ہو رہی ہیں۔ اور اگلی بات تو ایسی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کو سن کر شاید بے ہوش ہو جانا چاہیے ہمیں، اتنی بڑی نعمت۔ حضرت فرماتے ہیں میں ان نور کی شعاؤں کو دیکھا جو آقا کے قلب اطہر سے اٹھ رہی تھیں۔ یہ تاریں، یہ تاگے، یہ نور کی شعائیں کہاں جا رہی تھیں؟ اس مجلس کے شرکاء کے قلوب میں گھس رہی تھیں جو رسول اللہ کی حدیث کے درس میں موجود تھے۔ باغ کی مسجد میں بیٹھنے والے خوش قسمت لوگوں، شاہ ولی اللہ کے اس مراقبے کی بدولت یقین کر لو ہمارے قلوب میں روضہ اقدس سے اٹھنے والی تاریں اب پہنچ رہی ہیں، الحمدللہ۔ لیکن آپ کہیں کہ ہم تو دونوں آنکھوں سے ہماری نظر بھی ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے ڈاکٹر سے چیک بھی نہیں کرائی، ٹھیک دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی تار نظر نہیں آ رہی، بلب تو نظر آ رہے ہیں، تاریں نظر نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں یہ تاریں ہر آدمی کو نظر آنے والی نہیں ہیں، شاہ ولی اللہ کی آنکھ سے دیکھو تو تاریں نظر آ جائیں گی۔ ایسی تاریں، ایسی مانوی تاریں، غیر محسوس تاریں، باطنی تاریں اہل باطن کو نظر آتی ہیں، اہل ظاہر کو نظر نہیں آتی۔ اہل ظاہر کے ذمہ یہ ہے کہ اہل باطن کی بات کو مان لیں۔ کسی اللہ والے نے بہت اچھا فرمایا، فرماتے اذا لم تروا الہلال، اگر آپ کو رمضان شریف کا چاند نظر نہیں آ رہا، اور نظر نہ آنے والا چاند اکثر رمضان ہی کا ہوتا ہے، عید کا چاند تو الحمدللہ سب کو نظر آ جاتا ہے کیونکہ سیویاں کھانی ہوتی ہیں نا۔ فرمایا اذا لم تروا الہلال، اگر آپ کو رمضان کا چاند نظر نہیں آ رہا، فسلم لمن رأوہ بالابصار، جو انسان اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ رہا ہے پھر اس کی بات مان کر روزہ تو رکھ لو، کہیں روزہ قضا نہ ہو۔ تو اہل باطن جس باطنی نور سے ایسی شعاؤں کو جو غیر محسوس ہیں دیکھ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہمیں اس پر ایمان تو لانا چاہیے، ماننا تو چاہیے۔ اور یہ تاریں ہیں،
اہل اللہ کے قلوب سے عرش معرہ تک جڑی ہوئی ہیں اور روضہ اقدس تک بھی جڑی ہوئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ مجھے حضرت حکیم الامت کی بات یاد آ رہی ہے، اپنے خلفاء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ میرے ظاہری کان تو نہیں سنتے، لیکن لگتا یوں ہے کوئی کہنے والا اوپر سے میرے دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر۔ ظاہری کانوں میں تو کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن لگتا یوں ہے کوئی کہنے والا دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر۔ حضرت کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، عاشق خلیفہ تھے۔ بعض خلفاء اپنے پیروں کے عاشق ہوتے، بہت دولت ملی اور اس لیے بھی ان کو اس دولت کا احساس تھا، دنیا کی لین کا آدمی تھا، ٹائی لگانے والا، پتلون پہننے والا، شیو کرنے والا، حضرت کی مجلس میں آ گیا، شکل ہی بدل گئی، باطن ہی بدل گیا۔ ڈپٹی کلکٹر تھا اس زمانے کا، کوئی بڑا عہدہ تھا، ڈی سی او کے برابر، وکالت کا کورس بھی کیا ہوا تھا، سب چھوڑ چھاڑ دیا اور حضرت کے خدام میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ اللہ نے اتنا باطنی نور ان کو عطا کیا، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے اتنا لبریز کیا، پوری زندگی ایک عجیب نمونہ پیش کرتی ہے۔ ان کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، بات سے بات نکل آتی ہے۔ سامان اٹھا کر جا رہے تھے، اسٹیشن پر پہنچے، گاڑی چل پڑی، ٹکٹ نہ بنوا سکے سامان کی۔ جب اپنے اسٹیشن پر اترے، اسٹیشن ماسٹر کے پاس پہنچے، مہربانی کرو اس کا وزن کرو، جو ریلوے کے اصول کے مطابق کرایہ بنتا ہے وہ آپ مجھ سے وصول کریں، میں اس کا وزن نہیں کرا سکا۔ انہوں نے دیکھا کہ 1 پیسہ آدھا پیسہ اس کا کرایہ بنتا، انہوں نے کہا مولوی صاحب لے جاؤ، ہم نے معاف کیا۔ حضرت فرماتے ہیں آپ تو ریلوے کے ملازم ہیں، آپ کو تو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، آپ تو ریلوے کے حقوق کے محافظ ہیں، آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا وزن کریں، جتنا کرایہ بنتا ہے اصول کے مطابق مجھ سے وصول کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کرایہ نہیں لیں گے۔ حضرت نے بہت جب اصرار کیا تو دفتر کے جو ملازمین وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عملے کے افراد، ایک دوسرے کو انگریزی میں کہنے لگے۔ حضرت کی شلوار ٹخنے سے اوپر تھی، سر پر ٹوپی تھی معمولی سی، سفید لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے کہا کوئی سادہ سودہ آدمی ہے۔ انگریزی میں ان میں سے ایک افسر اپنے دوستوں کو کہنے لگا یوں لگتا ہے کہ اس مولوی نے شراب پی رکھی ہے، ہم کہتے ہیں مفت میں لے جاؤ، یہ کہتے ہیں نہیں مجھ سے کرایہ وصول کرو۔ یہ اپنا نقصان خود ہی کرنا چاہتا ہے، تو یہ شرابی معلوم ہوتا ہے، سمجھ اس کی نہیں ہے، نفع نقصان کو نہیں سمجھ رہا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ انگریزی تو سمجھ نہیں سکتا، ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو انگریزی کا بہت بڑا ماہر تھا، سمجھتا بھی تھا اور بولتا بھی تھا، تو انہوں نے انگریزی میں اس عملے کو خطاب کر کے فرمایا عزیزو میرے بھائیو، ہندو تھا عملہ، آپ سچ کہتے ہیں میں نے شراب پی رکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم دنیا کی نجس شراب نہیں، اللہ کی محبت کی شراب پی رکھی۔ وہ محبت خدا بندی مجھے بے چین کرتی ہے، میں اپنے محبوب کے پاس اپنے ذمے 1 پیسہ لے کر نہیں جا سکتا، مہربانی کرو 1 پیسہ بھی کرایہ بنتا ہے تو مجھ سے وصول کرو۔ وہ بھی بڑے ضدی تھے، جیسا کہ ان کا بڑا باپ بڑا ضدی ہے، ہندو ہوتے ہی ضدی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں لیں گے۔ اب معاملہ پریشانی کا آ گیا،
تو انہوں نے اب اللہ سے تار ملایا، یا اللہ میں پھنس چکا ہوں، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رضا کو لے کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، ایک پیسہ بھی میرے ذمے اگر ریلوے کا رہ گیا تو آپ تو ناراض ہو جائیں گے، مہربانی کرو کوئی انتظام کرو۔ ادھر تار جوڑا، ادھر سے القاء ہو گیا۔ یہ وہ تار ہے مخفی جو عرش اور اہل اللہ کے دل کے ساتھ قائم ہے۔ ادھر سے درخواست کرتے ہیں، ادھر سے دل میں القاء ہوتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جتنا کرایہ بنتا ہے اس سے بھی زائد ایک آدھ پیسہ ملا کر ریلوے کا ٹکٹ خرید کر لو اور اس پر سفر نہ کرو، اس کو پھاڑ دو، ریلوے کا کرایہ ریلوے تک پہنچ جائے گا، آپ سامان اٹھا کر گھر چلے جائیں۔ اس بات پر عمل کرو۔ چنانچہ اس پر عمل کیا، اسی تار کے ذریعے سے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی۔ اللہ نے فیصلہ بھی قرآن مقدس میں پہلے سے کر رکھا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی پوری توانائی استعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ یہ خواجہ عزیز الحسن صاحب جو صاحب دل تھے، باطنی تار رکھنے والے، انہوں نے حضرت شیخ حضرت حکیم الامت کے اس ارشاد کا اپنے اشعار میں مطلب بیان کیا۔ حضرت جو فرما رہے تھے، میرے ظاہری کان تو نہیں سنتے لیکن لگتا یوں ہے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، میرے دل ہی دل میں اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر۔ حضرت خواجہ صاحب نے اس مضمون کو اپنے اشعار میں یوں ڈھالا، گویا کہ حضرت یوں فرما رہے ہیں، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے۔ یہ جو تار جڑا ہوا ہے، مانوی اور مخفی تار، یا اللہ یا تجھے پتہ یا مجھے معلوم ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں، باتیں تو ہیں ہر دم۔ تو اللہ والوں کے قلوب کا تعلق روضہ اقدس سے بھی اور عرش معلیٰ سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی امام بخاری کی کتاب جو ہمارے سامنے ہے، اساتذہ بیان کرتے ہیں 7275 احادیث کا مجموعہ امت کے سامنے رکھا، 6 لاکھ احادیث میں سے ان حدیثوں کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے غضب کا حافظہ بنایا تھا، 3 لاکھ حدیثیں تو ازبر حفظ میں تھیں اور 3 لاکھ بیاض کے اندر تھیں، 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے 7275 احادیث کا یہ مجموعہ امت کے سامنے پیش کیا۔ سب اساتذہ اس بات پر متفق ہیں، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، کہیں غسل کہیں وضو، حالات کے مطابق، کبھی روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، کبھی حتیم میں بیٹھ کر، کبھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر، کبھی مسجد حرام میں بیٹھ کر۔ یہی 2 مقامات ہیں جہاں ان احادیث کو جمع کرتے رہے۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے مراقبہ کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کر سر جھکا کر بیٹھے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ میں اس حدیث کو جس کے بارے میں نے ریسرچ کی، پوری تحقیق کی، میرا استاذ بھی سچا، میرے استاذ کا استاد بھی سچا، ان کا استاذ بھی سچا، اور تیسرے یا چوتھے نمبر پر تو پھر صحابہ آ جاتے ہیں، صحابہ تو ہیں ہی سچے، کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں۔ تحقیق کے اعتبار سے تو یہ حدیث بڑی سچی اور پکی ہے، لیکن میں اپنی کتاب میں اس وقت تک اے اللہ درج نہیں کروں گا جب تک تو میرے دل میں القاء نہیں کرے گا کہ یہ حدیث سچی ہے۔ تار جوڑ رہے ہیں امام بخاری، ہر حدیث سے پہلے اپنی تار کو عرش معلیٰ سے جوڑتے ہیں۔
بیٹھے ہیں انتظار میں، کبھی آدھا گھنٹہ کبھی گھنٹہ، بالآخر اللہ کی طرف سے یہ القاء ہوتا۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل اس حدیث کو اس کتاب میں درج کر لے، یہ محمد الرسول اللہ کی فرمائی ہوئی حدیث ہے۔ پھر آ کر حدیث کو درج فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے اس مراقبے کی بدولت الحمدللہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے۔ اس سعادت کے اعتبار سے ایک اور سعادت بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ آپ نے ابھی سن لیا مبارک حدیث کے الفاظ، اور میں نے عرض کیا تھا جب طالب حدیث بن کر انسان مجلس حدیث میں بیٹھتا ہے اور حدیث اس کے کان میں پڑتی ہے، ایک حدیث کو سنے یا 10 حدیثوں کو سنے یا 100 حدیثوں کو سنے یا پوری 7275 احادیث کو سنے، یہ سننے والا واسطہ مجھ نالائق کی زبان سے، گندی زبان سے مبارک الفاظ نکلے، آپ نے سنے۔ میں نے یہی الفاظ اپنے شیخ حضرت مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنے، انہوں نے مبارک یہی الفاظ سید حسین احمد مدنی کی زبان سے سنے، انہوں نے حضرت شیخ الہند کی زبان سے سنے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کی زبان سے سنے، چلتے چلتے شاہ ولی اللہ تک پہنچے، اور انہوں نے مدینہ کے محدث کی زبان سے یہ سنے، چلتے چلتے تقریباً 28 یا 29 واسطوں سے یہ الفاظ گویا کہ صحابی رسول نے حضور کی زبان سے سنے۔ حضور، ہم قسم اٹھا کر، چونکہ بخاری کی ساری احادیث سچی ہیں، قسم اٹھا کر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ جو اس وقت میری زبان سے ادا ہوئے بالکل من و عن یہی الفاظ تھے جو آقا کی زبان سے ظاہر ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ کے کان میں پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ نے انہی الفاظ کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں حضرت ابو زرع، ان کی کان میں پڑے۔ ابو زرع نے بیان کیا، عمارہ ابن کاکا کے کان میں پڑے، انہوں نے بیان کیا، محمد ابن فضیل کے کان میں پڑے، انہوں نے بیان کیا، احمد ابن اشکاب کے کان میں پڑے، انہوں نے بیان کیا تو بخاری کے کان میں پڑے، اور بخاری نے تو پھر کہا میں کس کس کو تلاش کروں، میں لکھ ہی دیتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان وہ ان الفاظ کو سنیں اور بالواسطہ حضور کی شاگردی میں داخل ہو جائیں۔ آپ شکر ادا کریں اس مسجد کی برکت سے اس وقت ہم 28 واسطوں سے جناب رسول اللہ کے شاگرد بن گئے۔ میں شاگرد مولانا علی محمد صاحب کا، وہ شاگرد سید حسین احمد مدنی کے، وہ شاگرد شیخ الہند کے، یہ سلسلہ چلتے چلتے ابو ہریرہ تک پہنچا، اور ابو ہریرہ شاگرد بنے جناب رسول اللہ کے، اور رسول اللہ شاگرد بنے جبریل کے، جبریل شاگرد بنا اللہ کا۔ براہ راست اللہ سے یہ مضمون چل رہا ہے، تو ہمیں انوار بھی حاصل ہو رہے ہیں اور شاگردی کا شرف بھی اس وقت اس مجلس کی برکت سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، اپنے اساتذہ کی کہی ہوئی بات، ہم اس وقت حقیقتاً تو صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس نصیب ہوئی، اگر دیکھنے سے محروم تھا نابینا صحابی مجلس میں آ گیا، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو گیا۔ دو باتیں، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابی کا شان کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے ادنا صحابی جس کو ایک لمحہ کی صحبت نصیب ہوئی،
عمل کا موقع ہی نہیں ملا۔ بالفرض اگر اس صحابی نے صرف اتنا عمل کیا کہ آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں دے دیا، آقا فرماتے ہیں میرے ادنا صحابی کے آدھے سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا، بعد والا کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ کے راستے میں جو نہیں، گندم نہیں، چاندی نہیں، سونا خرچ کرے، اور سونا بھی من نہیں، ٹن نہیں، بلکہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے ادنا صحابی کے آدھے سیر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حقیقی صحابی کا تو یہ مقام ہے، اور یہ ادنا صحابی کا مقام ہے۔ سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو ادنا صحابی کا مقام۔ سید الصحابہ حضرت صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا؟ آج یہ ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، مجلس میں، مسجد نبوی میں مجلس ہے، مجلس میں موجود ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ سے نمازی جائیں گے، باب الصدقہ سے صدقے والے جائیں گے، باب الجہاد سے مجاہدین جائیں گے، باب الریان سے روزے والے جائیں گے۔ 8 بڑے بڑے دروازے۔ صدیق اکبر نے کہا ضرورت تو ہے جنت کا داخلہ مل جائے، لیکن ایک خیال آ رہا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکار پکار کر کہا جائے جناب اس دروازے سے آ جاؤ؟ ایسے مقام و مرتبے والا بھی کوئی صحابی ہے؟ جب یہ سوال ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، سوال ہوا تو آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ پرسوں ہم نے غالباً یہ سبق پڑھا ہے، فرمایا ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے صدیق یہ آواز آپ کو لگے گی، جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا جناب ہمارے والے دروازے سے ہو جنت میں۔ آخری حدیث عرض کرتا ہوں صدیق کی شان کے بارے میں، فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، 360 خصلتیں، عادتیں، اخلاق اور اعمال ایسے ہیں جب اللہ کسی بندے کے بارے میں خیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اس کو ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت عطا کرتے ہیں، وہ صاحب خصلت بن جاتا ہے، وہ خلق اس میں آ جاتا ہے، اسی ایک خلق کی بدولت مرنے کی دیر ہے، قبر سے اٹھتے ہی جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، جنت میں چلا جائے گا ایک خصلت کی بنیاد پر۔ یہاں بھی حضرت صدیق اکبر نے عرض کی میری زندگی آپ کے سامنے ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، کوئی ایک خصلت آپ میرے اندر بھی محسوس کرتے ہیں تاکہ میں اس مبارک حدیث کی بنیاد پر بھی جنت کا امیدوار بن جاؤں۔ صدیق اکبر نے ایک خصلت کا سوال کیا، قربان جاؤں میرے ماں باپ قربان، ہم سب کے ماں باپ قربان۔ شان صدیق پر آقا نے کیا مبارک الفاظ استعمال کیے، فرمایا ہنیئا لک یا ابا بکر کلھا فیک۔ ابو بکر تو ایک خصلت کے بارے میں پوچھتا ہے میرے اندر ہے یا نہیں، اللہ نے 360 خصلتیں ساری کی ساری تیرے اندر جمع کر دی۔ تو حقیقی صحابی کا تو بہت بلند مقام ہے، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو۔ ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ایک اور عظمت بھی حاصل ہو رہی ہے، نعمت بھی حاصل ہو رہی ہے، شاگردی کا شرف بھی، انوار و تجلیات کی بارش بھی برس رہی ہے، اور ایک تیسری نعمت یہ مل رہی ہے، یہ اصطلاحی لفظ ہے، ہم حقیقی صحابی تو نہیں ہیں اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے، لیکن حکماً صحابی کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے، حکماً، گویا کہ ایسے سارے محدثین کا ایک مشہور جملہ ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی، حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، حدیث سننے والے، حدیث سنانے والے، یہ نبی کا ٹبر ہے، ٹبر۔
اہل الحدیث ہم اہل النبی، یہ نبی کا ٹبر ہے۔ علم یصحبوا نفسہ، اگرچہ ہم لوگوں نے، بعد والے لوگوں نے جو حدیث کی مجلس میں موجود ہیں، انہوں نے ذات رسول کو تو نہیں دیکھا، ذات رسول کی صحبت تو اختیار نہیں کی، لیکن اللہ کی قسم ان الفاظ کی صحبت تو اختیار کی جو حضور کے منہ سے نکلے تھے۔ یہ الفاظ کہاں سے نکلے؟ جناب رسول اللہ کے منہ مبارک سے نکلے۔ ابو ہریرہ نے تو براہ راست صحابیت کا شرف حاصل کیا، زیارت بھی کی، الفاظ بھی سنے، اور ہماری قسمت میں زیارت تو نہ ہو سکی، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ خواب میں اگر زیارت ہو جائے تو بھی ہم صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابی بننے کے لیے بیداری میں آقا کی زیارت ضروری ہے۔ بعض خوش قسمت ایسے ہیں خواب میں روزانہ بھی زیارت ہو جاتی ہے، اس دور میں بھی آج خوش قسمت ہے۔ پشاور میں ایک صاحب تھے حافظ محمد عظیم پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، عاشق رسول تھے، متبع سنت تھے، تڑپ تھی زیارت زیارت زیارت، کثرت سے درود پڑھ رہے تھے۔ علماء نے تجربہ بتلایا ہے جو بکثرت درود شریف پڑھے، خاص کر جمعہ کے اندر اکثر دن درود شریف میں گزار دے، سنت کی پیروی بھی کرے، تو اللہ یہ سعادت اس کے حصے میں کر دیتے ہیں۔ وہ بھی اسی میں لگے ہوئے تھے، لیکن سالہ سال گزر گئے، یہ نعمت ذرا مؤخر ہو رہی تھی، تڑپ بہت زیادہ تھی، روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھیں سوج گئیں، آخر یہ نعمت ایک رات نصیب ہو گئی، آقا کی زیارت نصیب ہوئی، اور بڑی شان سے۔ آقا فرماتے ہیں حافظ عظیم بڑی مدت سے پیاس تھی، زیارت کی، اب زیارت تو ہو رہی ہے، کوئی اور درخواست ہو تو پیش کریں، میں سفارش کروں اللہ اس کو بھی پورا کر دے۔ حافظ عظیم صاحب کے تو ماشاءاللہ گھی میں گویا کہ کیا آ گئے جی، انگلیاں آ گئی۔ فرمایا سبحان اللہ، آقا خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں، کہا میری 2 درخواستیں، ایک درخواست تو یہ ہے کہ میں اس وقت خواب میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، جب میں نیند سے بیدار ہو جاؤں میری بینائی ختم ہو چکی ہو، کیوں؟ میں آپ کے چہرے کے بعد کوئی چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک تو میری یہ درخواست ہے، یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے عطا کر دے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے جیسے اس وقت آپ کی زیارت ہو رہی ہے، میری بقیہ زندگی میں روزانہ آپ کی زیارت ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے دونوں درخواستیں قبول کی، اٹھے تو نابینا ہو چکے تھے، اور بقیہ زندگی میں روزانہ خواب میں آقا کی زیارت۔ لیکن عظیم صحابی پھر بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ خواب کی زیارت ہے۔ تو ہم خواب میں زیارت کر لیں، اللہ سب کے حصے میں کر دے، تو بھی حقیقی صحابی تو ہم بن نہیں سکتے، لیکن حکماً صحابہ میں اس مجلس کی برکت سے ہم شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث کی کتاب لکھی جس میں 7275 احادیث ہیں۔ بخاری بھی بڑا عظیم، اس کا باپ بھی بڑا عظیم، اور اس کی والدہ بھی بڑی عظیم۔ میرے روحانی بیٹیوں کی یہ مجلس ہے، اور بخاری شریف کا ختم بھی انہی کے لیے ہو رہا ہے۔ ان کی ضرورت کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، امام بخاری کی والدہ کتنا عظیم الشان عابدہ زاہدہ تھی۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے، اب ماں کے لیے تو بڑی صدمے کی بات تھی، رو رو کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں، تقریباً 1 ہفتہ 15 دن مسلسل رات کے وقت تہجد کے وقت دعائیں مانگتی۔ جب کافی دن گزرے تو ایک رات دعا مانگ کر سوئی، خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ انہوں نے خوشخبری سنائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ جب بیدار ہوئی جا کر دیکھا تو بیٹا محمد دیکھ رہا تھا،
تو والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے محمد ابن اسماعیل بخاری کی بینائی کو لوٹایا، اور ایسا لوٹایا، علماء نے لکھا ہے چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر انہوں نے تاریخ کبیر، ایک بڑی کتاب ہے، اس کو تحریر کیا۔ اتنی بینائی میں قوت آ گئی۔ باپ بھی بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، جب مرنے لگے تو ساری اولاد کو جمع کیا کہ میں تمہارے لیے کافی ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قسم اٹھا کر کہ اس میں ایک درہم بھی حرام تو حرام، مشکوک بھی نہیں ہے، جس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ مشکوک ہو، شاید صحیح طور پر حاصل نہ کیا گیا ہو۔ ایسے پاکیزہ والدین کے نتیجے میں سامنے آنے والے امام محمد ابن اسماعیل بخاری، اللہ نے غضب کا حافظہ بنایا، 10 سال میں حافظ بن گئے، اور حفظ کے دوران خود کہتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، ابھی میں مکتب قرآنی میں تھا، بار بار تار کے ذریعے سے پیغام مل رہا تھا۔ الہمت کے الفاظ ہیں، مجھے الہام ہو رہا تھا، القاء ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے، حفظ قرآن کے بعد تو نے میرے رسول اللہ کی حدیثوں کو بھی یاد کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے حفظ قرآن سے فراغت کے بعد حدیثوں کو یاد کرنا شروع کیا۔ 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثوں کے حافظ بن گئے۔ 11 سال کی عمر، سبق پڑھ کر جا رہے ہیں، محدث کے دوست آ گئے، انہوں نے کہا یار تھوڑا سا پہلے آتا تو میں آپ کو ایک بچہ دکھاتا، چھوٹی سی عمر ہے اور بچپن میں اس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کہا میں تو اس بچے کی ضرور زیارت کروں گا۔ کہا وہ جا رہا ہے۔ وہ دوڑ کر گئے اور محمد ابن اسماعیل بخاری کے سر پر ہاتھ رکھا، بھتیجے سنا ہے آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ تو امام بخاری نے سر اٹھایا، کہا چچا جان صرف حدیثیں نہیں، سند سمیت یاد ہے، صرف متن یاد نہیں ہے، صرف الفاظ رسول نہیں، بلکہ جن سندوں تک حدیث کا متن ہم تک پہنچا ہے وہ متن بھی ہمیں یاد ہے الحمدللہ۔ تو یہ پکی پکائی روٹی امت کے سامنے رکھ دی۔ احادیث میں بڑی کثرت سے حدیثیں ایسی آتی ہیں جو ہماری بیٹیوں کو خصوصاً خبردار کرتی ہیں۔ حیا کا مضمون اس کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ ہے استحیوا من اللہ حق الحیا، پوری امت کو خطاب ہے اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بڑا مضبوط اور قوی شعبہ ہے۔ بچیوں کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، اگر ہماری روحانی بیٹیوں نے بخاری شریف کی احادیث پڑھنے کے بعد اپنے اندر صفت حیا پیدا کر لی تو انتظامیہ بھی قابل مبارکباد، پڑھانے والے خوش قسمت بھی قابل مبارکباد، والدین بھی مبارکباد، اور سارا یہ نظام بھی مبارکباد ہے، کیونکہ عورت میں سب سے اونچی صفت وہ صفت حیا ہے۔ ایک دفعہ آقا نے سوال کیا صحابہ کرام سے، بتاؤ میرے صحابہ عورت میں سب سے اونچا کمال کون سا ہے، سب سے اچھی صفت، اعلیٰ صفت کون سی؟ اکثر صحابہ ایسے سوالات کا جواب خود نہیں دیتے بلکہ عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس موقع پر صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت علی اپنے گھر تشریف لے گئے، کسی ضرورت سے حضرت فاطمہ سے جا کر پوچھا کہ آپ کے ابو نے یہ پہیلی ڈالی ہے، یہ سوال کیا ہے کہ عورت میں سب سے اچھی صفت کون سی ہے، آپ کے علم میں ہے تو بتا دو، میں جا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ بات اگر مجھے یاد نہیں تو اور کس کو یاد ہوگی، میں نے تو حضور کی گود میں پرورش پائی، مجھے یہ سبق اچھی طرح یاد ہے۔ کیا فرمایا؟ عورت میں سب سے اونچا کمال، میری بیٹیاں خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمہ کی یہ بات سنیں،
فرمایا عورت میں سب سے اچھی صفت، سب سے اونچا کمال یہ ہے کہ عورت میں اس درجہ حیا ہو، اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو خود دیکھے نہ ان کو دیکھنے کا موقع دے۔ یہ ہے سب سے اونچا کمال، نہ خود دیکھیں اور نہ کسی بدبخت کو دیکھنے کا موقع دیں، ایسی جگہ نہ جائیں، ایسا ماحول اختیار نہ کریں جہاں غیر محرموں کی نظر پڑتی ہو۔ یہ ہے سب سے اونچی صفت۔ حضرت علی بڑی تیزی سے آئے اور آ کر مجلس ابھی لگی ہوئی تھی، آقا کے سامنے حضرت فاطمہ کا یہ جواب پیش کیا اور ساتھ بتلا دیا آپ کی بیٹی کا یہ جواب ہے۔ بس یہ لفظ سنتے ہی آقا کے چہرے میں بشاشت آ گئی، چمک اٹھا چہرہ، اور فرمایا فاطمہ جواب نہ دیتی تو کون دیتا؟ اِنَّ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس نے صحیح جواب دیا ہے۔ تو میری بیٹیاں، روحانی بیٹیاں، یہ بخاری تمہیں مبارک، صد بار مبارک ہو، نور حدیث آپ کو حاصل ہو گیا، لیکن اس کے حاصل ہونے کے بعد اب سر پر دوپٹہ، اب آنکھوں میں حیا، چال میں حیا۔ اگر خدا نہ خواستہ بخاری حاصل کرنے کے بعد ہمارے سر سے دوپٹہ اتر گیا اور بازار میں گھوم رہی ہیں میری بیٹی، تو پتہ چلا حدیثوں کا نور حاصل نہیں ہوا۔ بس نعوذ باللہ، پھر تو وہی بات ہوگی۔ بعض طالب علم، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض طالبین دین مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، آنے سے پہلے نعوذ باللہ وہ چھوٹا گدھا ہوتا ہے اور فارغ ہونے کے بعد بڑا گدھا بن کر نکلتا ہے۔ تو اگر علم سے نور حاصل نہ کیا اور اس پر عمل کا جذبہ بیدار نہ ہوا، 8 سال گزار دیے، 6 سال گزار دیے، داخل حمارا صغیرہ، داخل ہوئے تو چھوٹے گدھے تھے، خارج حمارا کبیرہ، نکلے تو بڑے گدھے بن کر، تو پھر تو علم کا کچھ بھی مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ اب اگر خوشبو لگا کر یہ بیٹی بازار میں جا رہی ہے گلی کوچوں میں، اور خوشبو مہکنے والی ہے، میرے پاک پیغمبر کا احادیث میں فرمان ہے، جو خوشبو لگا کر بازار میں جانے والی بیٹی ہے، یہ بیٹی نہیں، یہ عورت نہیں، یہ یا قضا و قضا، یہ زانیہ اور بدکار ہے۔ بخاری پڑھنے کے بعد بھی اگر یہی حالت ہے، پھر ٹی وی دیکھ رہی ہیں، ماحول اسی طرح کا ہے، بگڑا ہوا ہے، پتہ چلا علم تو آ گیا لیکن الفاظ آئے ہیں، علم کی حقیقت نہیں آئی۔ اس لیے میری درخواست یہی ہے، خدا را اب عالمہ کا لفظ آپ پر چسپاں ہو گیا، آپ نے اس علم کی لاج رکھنی ہے۔ اگر آپ کے عمل سے کوئی غلط بات محلے میں پھیلی، علم بھی بدنام ہوگا، علماء بھی بدنام ہوں گے، انتظامیہ بھی بدنام ہوگی کہ اس ادارے کی انتظامیہ صحیح نگرانی نہیں کرتی۔ اب آپ سے خیر کی توقع، اور الحمدللہ ہم نے تو تجربہ کیا ہے، دارالعلوم میں بعض بچیاں جب پڑھنے کے لیے آئیں، انہوں نے خود بتلایا کہ ہم نے درخواست کی تھی والد کو، ٹی وی لاؤ، ہم سکول کی تعلیم حاصل کریں گی ورنہ نہیں، مجبور ہو گئے ہمارے والدین۔ لیکن ادھر جب ہم نے دین پڑھا، پیغمبر کے فرامین سامنے آئے، الحمدللہ ان کے والدین نے ہمیں فون پر بتلایا، اب بیٹی مطالبہ کرتی ہے ٹی وی کو گھر سے نکالو۔ اگر اس علم کے آنے کے بعد یہ جذبات ہیں تو پھر یہ علم مبارک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی نعمت ہیں۔ امام بخاری نے جو آخری حدیث ذکر کی ہے وہ تسبیح کے عنوان سے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑے مبارک کلمات ہیں، وقت نہیں میں عرض کرتا، اتنا عرض کرتا ہوں، یہ 4 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 یا 4 کلمات بنتے ہیں، اتنا پاکیزہ کلمات ہیں، اس میں اللہ کے 4 مقامات کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے،
وَبِحَمْدِهِ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ساری صفات کمال کو جامع ہے، اور سبحان اللہ العظیم کا مطلب یہ ہے جو ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہر صفت کمال اس کے اندر موجود ہے، تو عظمت کے لائق بھی وہی ہے اور وہی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جتنا پرندے چرندے پھر رہے ہیں اڑ رہے ہیں، ان سب کو روزی اگر اللہ عطا فرما رہے ہیں تو اپنی انہی صفات کی برکت سے۔ جو انسان کم از کم 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو پاکیزہ روزی وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بچوں سے بھی درخواست ہے، بچیوں سے بھی درخواست ہے، احباب سے بھی معمول بنا لو۔ ہمارے شیخ تھے حضرت صوفی محمد سرور صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث، وہ فرماتے تھے سبحان اللہ کی ایک تسبیح، الحمدللہ کی ایک تسبیح، اللہ اکبر کی ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، اور درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، 6 تسبیح ہیں یہ، اور 7ویں بخاری شریف کی آخری حدیث کی تسبیح اگر انسان پڑھے، روزانہ کا معمول بنائے، ایک دفعہ پڑھ سکتا ہے یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، تو مرنے کی دیر ہے انشاءاللہ فرشتے قبر میں استقبال فرمائیں گے۔ اور ہم نے تو تجربہ کیا ہے، اور ویسے بھی آقا کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو عادت بنا لیتا ہے تسبیح پڑھنے کی تو عادت والے خوش قسمت کو آخری وقت میں ایسے کلمات نصیب ہو ہی جاتے ہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی بڑے سیاستدان تھے، مفتی محمود صاحب کے دور کے، بیمار تھے، ہسپتال میں داخل تھے، بھائی نے حالت دیکھی تو دعا مانگنے لگے کہ آخری لمحات معلوم ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا رب یسر ولا تعسر۔ ابھی تک بھائی ان 2 کلموں پر پہنچا تو ہزاروی صاحب کی زبان سے نکلا وتمم بالخیر، خیر کی راہ پر پہنچے تو روحی پرواز کر گئی۔ جب انسان کی عادت یہ بن جاتی ہے مبارک کلمات بولنے کی تو اللہ حسن خاتمہ کی دولت بھی عطا کرتے ہیں۔ ہمارے دوست تھے دارالعلوم رحیمیہ کے استاذ حدیث حضرت مولانا عبد القادر صاحب، حدیث کی کتاب پڑھانے کے لیے درسگاہ میں پہنچے، کتاب کھولی، طالب علم نے حدیث کی عبارت پڑھنی شروع کی، حضرت نے کتاب پر سر رکھا، جب عبارت مکمل ہو گئی طلباء انتظار کرنے لگے حضرت سر اٹھا کر حدیث کی تشریح کریں گے، جب قریب گئے تو روحی پرواز ہو چکی تھی۔ تو جو ہم کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی پھر اسی حالت میں رہے گا۔ اللہ اس مجلس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ انتظامیہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور روحانی بیٹیوں کا بھی ان کی برکت سے ہمیں یہ محفل نصیب ہوئی، شاگرد بھی بن گئے، حکماً صحابیت کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اور انوار و تجلیات کی سینے میں بارش لے کر ہم اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو قبول فرمائے۔